बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आज IMF के डेलीगेशन से मैंने मीटिंग की और मेरी टीम ने, और इस मीटिंग का मकसद जिस तरह सबको अंदाज़ा होगा, वो मीटिंग का मकसद ये था कि IMF एक 9 महीने के लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं। ये क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि अगर ये IMF का अब कर्ज़ा जो $3 अरब का इनको नहीं मिलता, तो ये याद रखें कि पाकिस्तान, जो मैं आज से साल पहले कह रहा था, बल्कि 13 महीने पहले मैंने जब कहा, तो मेरे ऊपर इन्होंने कहा गद्दारी का केस करना चाहिए। सारा शोर मच गया कि इमरान खान मुल्क के अंदर एक वो फ़िज़ा बना रहा है जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान होगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का खदशा है। डिफ़ॉल्ट का पहले मतलब समझ ले क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर इनकी अभी पिछले महीने 38% महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा है, तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी अपने कर्ज़े वापस नहीं कर सकता, तो ये इससे दुगनी हो जाएगी, ये 60% पे पहुंच जाएगी। बल्कि ये वो जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, कि वो आएगी महंगाई पाकिस्तान में कि लोग, यानी एक डबल रोटी लेने के लिए नोटों की थदियाँ ले जानी पड़ेंगी, यानी जिसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। उससे कमज़ोर तो बिल्कुल ही पिस जाता है ना। तनख्वाहदार तबका जो आज बड़े बुरे हालात में है, इससे बहुत दुगने बुरे हालात होते हैं अगर डिफ़ॉल्ट करता है। और सिर्फ फ़ायदा किनको होता है? जिन्होंने डॉलर में पैसा रखा हुआ है, जो मुल्क से बाहर हैं। ये जो लोग ऊपर आज हुकूमत कर रहे हैं, जिनके सारे पैसे बाहर पड़े हुए हैं, अरबों डॉलर बाहर पड़ा है, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोग पिस जाएंगे। तो लिहाजा हमने फिर IMF को हमने कहा कि ठीक है, हम इसको, आपकी ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, ये तब तक एंडोर्स करते हैं जब तक इलेक्शन हो के एक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जो नई गवर्नमेंट आएगी, ज़ाहिर है वो अपना फिर से अपने प्रोग्राम के तहत IMF से बातचीत करेगी। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आज, कि यही जब हमें मुश्किल पड़ी थी FATF के ऊपर, FATF की हमें ब्लैक लिस्ट पे हमें खदशा था कि हमें डालने लगे हैं। हमें पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास करना था। तो जब हमने ऑपोजिशन को कानून पास करने का कहा, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट पे आ जाए तो वो भी पाकिस्तान में सैंक्शंस लग जाती हैं, वो फिर वही हालात बनने शुरू हो जाते हैं जो कि एक डिफ़ॉल्ट से होते हैं, यानी फाइनेंसिंग ख़त्म हो जाती है बाहर से, उस चीज़ें महंगी हो जाती है, महंगाई होती है, गुर्बत बढ़ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने वो लेजिस्लेशन पास कर रही थी असेंबली में। तो जब हमने ये PDM के लोगों को कहा कि ये हमारी मदद करें ये लेजिस्लेशन पास करने में, तो इन्होंने आगे से कहा कि पहले हमें NRO दो, नैब के अंदर चेंजेस लेके आओ, जो हमारे ऊपर पहले इनके दौर के जो करप्शन के केसेस थे वो माफ़ करो, और अगर वो आप नहीं करेंगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। और हमने वो NRO नहीं दिया, इन्होंने साथ नहीं दिया। इसके बावजूद हमने फिर वो, अल्लाह का करम है कि हम वो लेजिस्लेशन पास कर गए, और आज जो FATF से निकले हैं वो बहुत बड़ी चीज़ थी, वो जो हमने कानून पास किया था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ फ़र्क पता चल जाना चाहिए कि ये वो लोग थे जो अपनी करप्शन के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, करप्शन बचाने के लिए। आज ये हालात हैं जब हम इनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम IMF को क्यों चाहिए कि हमारी मदद क्यों चाहिए? उन्हें पता है कि आगे केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही है, इलेक्शन जब आएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती, तो उनको चाहिए कि सारी पार्टीज़ का कंसेंसस चाहिए। हम सिर्फ मदद पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जबकि 10,000 हमारे कारकुन जेलों में हैं। आज जो हमारी इकोनॉमिक टीम थी वो सारी अंडरग्राउंड है। उनको इकट्ठा किया, जूम के ऊपर लिया। मेरे ऊपर 180 केसेस बन चुके हैं। सारी सीनियर लीडरशिप की याद अंदर है केसेस हैं, और जो बाहर निकलती हैं तो उनको कहते हैं कि जी पहले का पार्टी छोड़ोगे, नहीं तो हम आपको अंदर रखेंगे। जो हमारे लीडरशिप जेल में है उनके ऊपर इंतहा किस्म का
پریشر ڈالا جا رہا ہے. جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے, آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا, ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے, پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا, اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے, وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی. اب اس میں دو اور چیزیں تھیں. میں نے آئی ایم ایف کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے, ان سے جو میں بات کر رہا تھا, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی استحکام نہیں آتا, تو یہ جس طرح یہ ملک چل رہا ہے, یہ اب تھوڑی دیر اگر آپ 3 ارب دے بھی دیں گے اور 3 ارب ڈالر کے دینے میں تھوڑے سے اور ڈالرز بھی 5-6 ارب ڈالر اور بھی آ جائیں گے, تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. جو کینسر ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے, اور کینسر کیا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب پارٹیز نے مل کے اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ, کیونکہ تحریک انصاف اقتدار میں نہ آئے, الیکشن تب کروائیں گے جب یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی تحریک انصاف الیکشن نہیں لڑ سکے گی. جب ان کو اوپر اتنا دباؤ ڈالیں گے, اس کو اس طرح کرش کریں گے کہ جب وہ بالکل الیکشن نہیں لڑ سکے گی تب الیکشن کروائیں گے. میں آج اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے, جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے, تب سے کوشش کر رہے ہیں پارٹی کو ختم کرنے کی. اور کوئی ان کو جو سب اوپر پاور میں بیٹھ کے تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے. انہوں نے جو پاکستان کی معیشت سے کیا, میں آپ کو پھر کہتا ہوں دشمن بھی نہ کریں. میڈیا کنٹرول کر لیا ہے, ایک کنٹرول میڈیا ایک بات کرتا جا رہا ہے کہ جو ہو یہ تو پیچھے سے یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ساری مشکلات آئی ہیں. پھر سے میں کہتا ہوں کہ ہر سال شائع ہوتا ہے اکنامک سروے آف پاکستان. ذرا اکنامک سروے آف پاکستان میں دیکھ تو لیں کہ بینکرپٹ گورنمنٹ 2018 میں ملی, اور کرونا کے باوجود کیسے اس 6% پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی تھی, گروتھ ریٹ تھی. 2 آخری سالوں میں جو ایوریج تھی وہ 6% تھی. تو کتنی دفعہ پاکستان کی معیشت اتنی تیزی سے اوپر گئی ہے. انڈسٹری بڑھ رہی تھی, دولت میں اضافہ تھا, پر کیپٹا انکم بن رہی تھی, ٹیکس بڑھ رہے تھے, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں, ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں. تو جب ایک ملک ترقی کر رہا تھا, اس گورنمنٹ کو گرا کے جس کو لے کے آئے ہیں, انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے ان کی جو پالیسیز تھیں, اور یہ ہمیشہ ہی ملک بینکرپٹ چھوڑ کے گئے ہیں. 99 میں بھی جب یہ نون لیگ گئی ملک بینکرپٹ تھا, 2018 میں بھی بینکرپٹ کر کے گئے, اور پھر آتے ساتھ ہی ایک اکانومی جو چل رہی تھی اس کو بینکرپٹ کر دیا. انہوں نے کیا؟ انہوں نے پہلے بھی جب ایکسچینج ریٹ کو زبردستی روک دیا جب 2018 میں, تو ایکسپورٹس گر گئیں. انہوں نے روپے کو جب اوپر رکھا جو اس کی مارکیٹ ویلیو نہیں تھی, تو اسے ہوا کیا؟ امپورٹ سستی ہو گئی, ایکسپورٹس مہنگی ہو گئی, ایکسپورٹس گر گئی. جب ایکسپورٹس گریں ڈالر کی جب 3 گنا زیادہ جب امپورٹس ہو جائیں ایکسپورٹس کی, تو وہ ملک کیسے آگے ترقی کر سکتا ہے؟ تو تب بھی انہوں نے یہی کیا. اس بار آتے ساتھ ہی انہوں نے یہ نون لیگ نے پھر وہ کیا, روک دیا اس کو روپے کو گرنے سے. لیکن مصنوعی طور پہ جب آپ روکتے ہیں, اس کا کیا ہوا کہ ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی, ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی. پھر را مٹیریلز جو امپورٹ کرتے ہیں ہم انڈسٹری کے لیے, اس کو بند کر دیا. انڈسٹری نیچے جانی شروع ہو گئی, ٹیکس کلیکشن نیچے جانی شروع ہو گئی. 3 ارب ڈالر کا ہمیں مل رہا ہے اس وقت آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ جو پیسہ آئے گا. 7 ارب ڈالر صرف 1 سال میں پاکستان کو نقصان ہوا ہے ایکسپورٹس کی کمی میں اور ریمیٹنسز کی کمی میں. ریمیٹنسز کی کمی میں کیوں ہوا؟
کیونکہ اتنا فرق پڑ گیا مارکیٹ میں، روپیہ کی قدر کدھر چلی گئی اور آفیشل کدھر تھی کہ لوگوں نے بینکوں کے تھرو پیسہ نہیں بھیجا، دوسری طرح پیسہ بھیجنا شروع کیا، ہمارا ریمیٹنسز کم ہو گئی اور ایکسپورٹس کم ہونی تھی۔ جب انڈسٹری کے اوپر انہوں نے را مٹیریل بند کر دیا، ایکسپورٹس کم ہو گئی، تو $7 ارب کا ایک سال میں کمی آئی ان کے دور میں، جبکہ $3 ارب کا ہم اب قرضہ لے رہے ہیں۔ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے۔ کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور کتنی دیر چلے گا؟ اور پھر اوپر سے سیاسی استحکام ہی نہیں ہے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملک سے ڈالرز باہر جا رہے ہیں۔ جب پروفیشنلز بھی باہر جا رہے ہیں اور ڈالرز بھی باہر جا رہے ہیں تو آگے کیا رہ گیا مستقبل پاکستان کا؟ اس لیے ہم نے IMF کو بھی سمجھایا، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو جب تک فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے یہ ملک اب یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اور اکانومی ٹھیک نہیں ہونے لگی۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ حکومت دوسری، یہ جو پالیسیز ہیں جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ بجائے صاف اور شفاف الیکشن کروا کے ایک سیاسی استحکام آئے، ایک ایسی حکومت آئے جو پبلک کی ووٹ سے آئے، پبلک کے مینڈیٹ سے آئے، 5 سال کے لیے آئے، وہ پھر مشکل فیصلے کرے۔ مشکل فیصلے کا مطلب اصلاحات کرے۔ اصلاحات تب ہوتی ہیں ملک میں جب پبلک ایک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہو، اعتماد رکھیں گورنمنٹ میں، تب مشکل فیصلے ہوتے ہیں۔ جب وہ گورنمنٹ ان کو کہے کہ یہ ہم اس ملک میں سرجری کر رہے ہیں، یہ ہم اصلاحات کر رہے ہیں، آپ کو شروع میں تکلیف ہوگی لیکن بعد میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کو پبلک اس پہ اعتماد رکھے۔ اب ان کے اوپر کس نے اعتماد رکھنا ہے؟ کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں 200 سے کم روپیہ کروں گا، آتے ساتھی اس نے کہا $1 کم کروں گا، پہلے تو کہا 100 سے کم کروں گا، یہ سارے انہوں نے نعرے مارتے رہے، ہم مہنگائی کم کریں گے۔ مہنگائی بھی تاریخی، روپیہ بھی تاریخی طور پہ نیچے گرا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے وعدے کیے سب کے سامنے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں، لوگوں کے آج حالات کیا ہے۔ تو اب ان کے اوپر تو اعتماد آنے نہیں لگا۔ جو کوشش کی جا رہی ہے انجینئرنگ کی، وہ یہ لوگ پھر واپس آ جائیں گے۔ تحریک انصاف کو کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، تو اس سے تو سیاسی استحکام نہیں آنے لگا اور اس سے تو آگے کوئی ملک کا مستقبل ہی نظر آ رہا۔ تو لہٰذا ہم نے ان کو یہ ضرور کہا کہ دیکھیں جو آئین کہتا ہے، آئین کے مطابق الیکشن کروائے جائیں۔ آئین جو فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ کیونکہ آپ صرف اگر پیسے دے ہی دیں گے، پھر سے میں کہہ رہا ہوں کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے، کینسر تو تب ختم ہوگی اس ملک میں کاٹ کے جب نکالی جائے گی، جب ایک مینڈیٹ والی پبلک کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی، وہ مینڈیٹ اس کے پاس ہوگا، وہ پھر ایک وہ سرجری کاٹ کر کے جو اس ملک کے اندر جو غلط چیزیں آ گئی ہیں، جو ہماری ملک کے اندر اصلاحات چاہیے ہیں، جو مشکل فیصلے چاہیے ہیں، جو رول آف لا، قانون کی